ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھے۔ زندگی کی ضروریات بہت مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ ہم 8 افراد کا گھرانہ تھے اور گھر میں کمانے والے صرف میرے ابو تھے۔ ان کی کمائی سے زندگی کی ساری ضروریات بمشکل ہی پوری ہوتی تھی۔ امی گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح گھر کا خرچہ امی چلا لیا کرتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی کوئی بہت اعلیٰ اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ ہمارے علاقے میں ہی ایک سرکاری اسکول تھا جہاں سے ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میری دونوں بڑی بہنوں نے 8ویں کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور گھر کے کام کرنے میں امی کی مدد کرنے لگی تھی۔ امی نے میری دونوں بہنوں کو بھی سلائی کا ہنر سکھا دیا۔ اس طرح وہ دونوں بھی گھر بیٹھے امی کے ساتھ سلائی کڑھائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس طرح چند پیسے گھر میں زیادہ آنے لگے تھے اور زندگی کی چند ضروریات تو ان پیسوں سے پوری ہو ہی جاتی تھی۔ تب میری دونوں بہنیں اپنی پڑھائی چھوڑ کر امی کے ساتھ گھر کے کاموں اور سلائی کڑھائی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ مجھے ان دونوں کی پڑھائی چھوڑنے پر اعتراض تھا اور میں اکثر انہیں کہہ دیا کرتی تھی کہ انہیں اپنی پڑھائی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، مگر میں بھی جانتی تھی کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گھر کا خرچہ کس طرح چلا رہی ہیں۔ مجھے تو بس اپنی زندگی جینے سے مطلب تھا۔ میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی تو امی نے مجھے بھی میری بہنوں کی طرح گھر بیٹھنے کو کہا، مگر امی کی یہ بات سنتے ہی میں ہتے سے اکھڑ گئی اور انہیں صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی پڑھائی ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گی اور 10ویں پاس کروں گی۔ مگر میری امی نے مجھ پر بہت زیادہ زور دیا کہ ان کے پاس مجھے آگے پڑھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ گھر کے اخراجات بمشکل پورے کر رہی ہیں اور اس میں بھی اپنی پڑھائی کا خرچہ ان کے سر ڈال دوں گی تو وہ کیسے یہ سب پورا کریں گی۔ مگر مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتی تھی۔ میرے اسکول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں گھر کے کاموں سے بچ سکوں اور اسکول میں موجود اپنی سہیلیوں سے مل سکوں۔ مجھے پڑھائی سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کے پریشان شدہ ماحول سے فرار چاہتی تھی اور گھر کے ماحول سے فرار حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی اسکول جانا تھا۔ اسی لیے میں نے پڑھائی چھوڑنے پر حامی نہ بھری اور امی کی کالج کی کوششوں کے باوجود بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میرے ابا کی ہمارے محلے کے کونے میں ایک پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ہمارے محلے میں سبھی لوگ غریب تھے، اسی لیے ابا کی یہ دکان بھی کوئی اتنی خاص نہیں چلتی تھی، کیونکہ غریب لوگ اپنی خواہشوں کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کے حساب سے چیزیں خریدتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ابا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر ان کو دکان پر ایک ہفتے تک کوئی گاہک نہ آتا تو ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے اور وہ دن ہماری پریشانی کے دن ہوتے تھے۔ اماں اپنی بچت کرنے کی عادت سے تھوڑے بہت تو بچت کر ہی لیتی تھی، مگر 6 بچوں کو اس کی مہنگائی کے دور میں پالنا آسان کام ہرگز نہیں تھا اور یہ بات اماں کو بھی اچھی طرح سے پتہ تھی۔ ہمارے گھر میں اکثر گزارا پتلی مسور کی دال پر ہی ہوتا تھا۔ ہفتے میں 4 دن اماں یہی دال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیتی تھی اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس دال کو کھانا پڑتا تھا۔ زندگی بے حد مشکل گزر رہی تھی۔ جینے کی کوئی آس یا امنگ زندگی میں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اکثر سڑکوں پر بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ جانے ان لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی، مگر اتنا تو میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کی زندگی جیسی بھی ہوگی مگر کم سے کم ہم لوگوں سے تو بہت زیادہ بہتر ہی ہوگی، جہاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھی ڈھنگ کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ میرے سارے بہن بھائی خاموشی سے یہ کھانا کھا لیتے تھے، مگر جانے کیوں یہ کھانا میرے حلق میں اٹک جاتا تھا اور ایک نوالے کے بعد مجھ سے دوسرا نوالہ نہیں لیا جاتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی زندگی بے حد مشکل محسوس ہوتی تھی۔ میں جب تک گھر میں رہتی تھی میری طبیعت بیزاری اور چڑچڑاہٹ ہی رہتی تھی، اور جب اسکول جانے کا وقت آتا تو میری طبیعت میں خود بخود بہتری آ جاتی اور میں بالکل حشاش بشاش ہو جاتی۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ میرا اپنے گھر میں اور اسکول میں 2 الگ الگ روپ ہیں۔ کوئی مجھے میرے گھر میں دیکھ لیتا تو پہلی نظر میں پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو اسکول میں بے حد زندہ دل ہے، جس کی زندہ دلی اور خوش مزاجی کی مثالیں دی جاتی ہیں، مگر جانے کیوں گھر آتے ہی مجھ پر ایک کوفت اور بیزاری کی کیفیت چھا جاتی۔
اسکول سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوتی تو میری اماں مجھے چیختی چنگھاڑتی ملتی اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں پر اپنا غصہ اتار رہی ہوتی تھی۔ گھر کے اس ماحول نے مجھے گھر سے بہت بدظن کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں ایک پل کو بھی چین نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ ایسے میں صرف گھر کے اس حبس زدہ ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ 2 سال بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور میں نے 10ویں جماعت بھی پاس کر لی۔ 10ویں جماعت میں میرے کو اتنے اچھے نمبر نہیں آئے تھے کیونکہ اسکول سے آ کر گھر میں پڑھائی کرنا ایک طرح سے بالکل ہی ناممکن تھا۔ ہمارا گھر بس 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں میری امی اور بہنیں بیٹھ کر محلے بھر سے آئے کپڑوں کی سلائی کرتی رہتی اور دوسرے کمرے میں میرے چھوٹے بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتے۔ ہمہ وقت گھر میں سلائی مشین کی گڑگڑ اور بہن بھائیوں کی چیخیں ہی گونجتی رہتی۔ گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بیٹھ کر میں سکون سے اپنی پڑھائی کر سکوں۔ اسی لیے 10ویں جماعت میں میرے صرف اتنے نمبر آئے تھے کہ میں پاس ہو سکی۔ مجھے تو اس بات کی بھی امید نہیں تھی کہ میں پاس ہو سکوں گی۔ اسی لیے جب میں نے پاس ہونے کی خبر سنی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کیونکہ اگلی منزل میرے کالج تھی اور اس کے لیے مجھے 10ویں جماعت کو پاس کرنا بے حد ضروری تھا۔ اور جب میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی تو میرا کالج جانے کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ اماں کو میری اس سوچ کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ میں 10ویں جماعت کے بعد کالج جانے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہوں۔ اب جب کالج میں داخلے کی باری آئی اور میں نے اماں سے کہا کہ میں کالج جا کر پڑھنا چاہتی ہوں تو اماں نے میری یہ بات سن کر صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب گھر بیٹھ کر گھر کے کام سیکھو اور اپنی بہنوں کی طرح ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ مگر مجھے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی کو سلائی مشین کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی صبح سے رات تک اپنی بہنوں کی طرح سلائی مشین پر بیٹھ کر چند پیسوں کے لیے اپنی آنکھیں خراب کروں اور بدلے میں سارے پیسے اماں کی جھولی میں ڈال دوں اور اماں وہ پیسے گھر کا خرچہ چلانے میں استعمال کریں۔ میں یوں گھر بیٹھ کر خود سے ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی اماں کے لاکھ مخالفتوں کے باوجود میں نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح کالج میں داخلہ لے کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اماں سے جوتے ہی کیوں نہ کھانے پڑے، مگر میں اپنی بات سے پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹوں گی۔ میری دونوں بڑی بہنوں نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں کالج جانے کا خواب اپنی آنکھوں سے نکال دوں۔ ایسا اماں ہرگز بھی نہیں ہونے دیں گی، مگر میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور اماں سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کالج میں داخلہ لینا ہے تو اپنے بل بوتے پڑھ لو۔ ان کے پاس میرے یہ چونچلے اٹھانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے اس بات پر بھی حامی بھر لی اور اپنی دوست کے ساتھ جا کر کالج میں داخلے کا فارم بھی بھرائی۔ اس طرح کچھ وقت کے بعد میرا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ کالج میں داخلے کی فیس میں نے اپنی دوست سے ادھار لی تھی اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے یہ پیسے میں 2 ماہ کے بعد لوٹا دوں گی۔ اسی لیے اب میں نے گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا کہ چلو اس طرح کچھ پیسے آئیں گے اور میں اپنی کتابوں کا خرچہ خود اٹھا سکوں گی۔ مجھے سکون سے مانگنے کی ضرورت ٹپس نہیں پڑیں گے کیونکہ اماں نے تو مجھے ہری جھنڈی ہی دکھا دی تھی اور اب مجھے خود اپنے لیے ہی کچھ کرنا تھا۔ اس طرح بہت مشکلوں سے میرا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو ابا کو یہ بات پتہ چلی۔ انہوں نے بھی بہت مخالفت کی اور اماں سے صاف کہہ دیا کہ مجھے گھر پر بٹھا کر گھر کے کام کاج سکھائیں، لڑکیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر میں نے اماں کے سامنے خوب رونا دھونا ڈالا اور آخرکار اماں کو میری بات ماننی ہی بنی اور انہوں نے ابا کو منا کر مجھے کالج جانے کی اجازت دلوا دی۔ مگر اجازت بھی اماں نے اس شرط پر دلوائی کہ میں اپنی ٹیوشن پڑھانے کے آدھے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھوں گی جب بھی وہ ابا کو راضی کریں گی۔ میں ابا کی یہ شرط سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میری اماں کو صرف پیسوں سے ہی مطلب تھا۔ اگر میں انہیں آدھے پیسے دے دیتی تو وہ ابا کو راضی کر لیتی۔ میں نے اس وقت یہی مناسب سمجھا اور اماں کی بات مان لی۔
اس طرح مجھے کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اس گھر کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر فرار تو ہو رہی ہوں۔ مجھے چند گھنٹوں تک سلائی مشین کی گڑگڑ سننے کو نہیں ملے گی۔ سلائی مشین کی آواز سے مجھے ایک عجیب سی کوفت ہوتی تھی، اور جب کوئی کپڑے ایسے آ جاتے جنہیں جلدی دینا ہوتا تو راتوں کو بھی بیٹھ کر میری بہنیں سلائی کر رہی ہوتی تھی۔ اس طرح راتوں کی نیندیں بھی مکمل طور پر حرام ہو جاتی تھی۔ اماں بھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت چڑچڑی پھر جا کرتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر ہی چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے گھر میں رہنا بہت دشوار تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب چیزیں جیسے صرف میں ہی محسوس کرتی ہوں، وگرنہ گھر میں سب افراد تو اس روزمرہ کے معمول کے عادی ہو چکے تھے، مگر میری طبیعت پر یہ سب بے حد ناگوار گزرتا تھا۔ اب میں کالج میں آج پہلا دن تھا۔ کالج کے یونیفارم کا مسئلہ بھی میری دوست نے میرے لیے یوں حل کر دیا کہ اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کا یونیفارم لا کر دے دیا اور میں نے خوشی خوشی وہ رکھ لیا۔ پہلے دن جب میں کالج گئی تو کالج کی رنگین زندگی اور ماحول کو دیکھ کر میری تو آنکھیں جیسے پھیل ہی گئی۔ میں نے پوری زندگی سرکاری اسکول میں پڑھا تھا۔ وہاں میرے ہی جیسی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں جن کے گھروں میں بھی غربت کا ڈیرا تھا، مگر یہاں کالج میں تو ایک سے ایک امیر لڑکیاں بھی پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے تو یونیفارم بھی بہت فیشن کا پہنا ہوا تھا، جیسے کہ بال بالکل سلکی اور سیدھے تھے تو کسی نے اپنے بالوں کو گھنگریالا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر لپسٹک ہر دوسری لڑکی کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ مجھے اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ میرے پاس تو لپسٹک نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں میں طرح طرح کے بینڈز لڑکیوں نے ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ کسی خواب کا حصہ معلوم ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو منظر میں ٹی وی میں دیکھتی ہوں آج خود اس منظر کا حصہ بنی ہوئی ہوں۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کالج کی زندگی تو اسکول کی زندگی سے یکسر ہی مختلف ہے۔ اسکول کی زندگی اور کالج کی زندگی دونوں میں ہی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس چیز کے مجھے بہت ہی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اب میں روز ہی دوست کے ساتھ کالج آنے جانے لگی تھی اور ایک دن بھی کالج سے ناغہ نہیں کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، بلکہ میں تو کالج میں جا کر مسحور ہو چکی تھی اور میرا تو وہاں سے گھر آنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میری جو دوست میرے ساتھ کالج جاتی تھی اب اس کے گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی، اور پھر جلدی اس کی پڑھائی چھڑوا کر اس کی شادی اس سے دگنی عمر کے شخص سے کر دی گئی۔ جب میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تو اس کا چہرہ بہت بجھا ہوا تھا۔ میں اپنی دوست کو اس کے ہونے والے دولہا کا نام لے لے کر چھیڑ رہی تھی، اور میرے چھیڑنے پر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بارات آئی اور میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو میں اپنی جگہ سکتے میں آ گئی اور مجھے بالکل ہی چپ لگ گئی۔ وہ آدمی میری دوست سے بہت زیادہ عمر کا تھا اور خباثت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میں بہت بجھے دل کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کر کے گھر آئی۔ میری بڑی بہن کی منگنی بھی ایک ایسے ہی آدمی سے ہو چکی تھی، اور اس سے چھوٹی بہن کے لیے بھیج ایسے ہی رشتے آ رہے تھے، اور شاید اس کے بعد تیسرا نمبر میرا ہی تھا اور مجھے بھی کسی ایسے ہی آدمی کے پلے سے باندھ دیا جاتا۔ یہ سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو کالج سے دیر ہو چکی تھی۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہونے لگی اور کالج روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچ کر آج میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا، کیونکہ میری دوست میرے ساتھ نہیں تھی، اور اس کے علاوہ میرے کالج میں اور کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ سبھی مجھے اکیلے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے برابر والے سیٹ پر ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ جب دیر تک تو ہم دونوں خاموش ہی رہے، پھر ہم دونوں میں آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم لوگ دوست بن گئے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ میرے علاقے کے پاس والے علاقے میں ہی رہتی ہے، اور یوں اس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اب میں روز ہی اس کے ساتھ کالج آنے جانے لگی۔ وہ لڑکی فیشن میں بہت آگے تھی، ہر روز ایک نیا فیشن کر کے کالج آتی تھی، اور میں اس کے سارے فیشن دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اسی طرح تیار ہو جاؤں، مگر مجھے پاس یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں۔ جب میں حسرت سے اسے کہتی تھی کہ میرا بھی دل کرتا ہے تیار ہونے کو،
تو وہ فوراً مجھے کہتی تھی کہ میں اس کی چیزیں لے لیا کروں۔ اس طرح ایک دن وہ کالج میں چھٹی کے وقت لپسٹک لگا رہی تھی اور میں حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اس نے مجھے بھی زبردستی لپسٹک لگا دی، اور جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک پل کو تو میں خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ لپسٹک لگانے کے بعد اس قدر تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اب میرا روز کا یہ معمول ہو گیا کہ کالج جانے کے بعد اس سے لے کر میں لپسٹک لگا لیتی اور اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوتے ساتھ وہ لپسٹک اپنے ہونٹوں سے رگڑ کر صاف کر لیتی۔ اس طرح میری اماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کالج میں لپسٹک لگاتی ہوں۔ اب اس نے میرے ہاتھ میں کچھ بینڈز بھی ڈال دیے تھے جو وہ روزانہ کالج پہن کر آتی تھی۔ پہلے میں کالج اپنے لمبے بالوں کی کس کر چٹیاں بنا کر جاتی تھی، مگر میں بس اپنے بالوں کی پونی بنایا کرتی تھی۔ اس طرح میرے پورے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ سب کر کے مجھے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، جیسے میں بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور غربت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بھول چکی تھی کہ میں غربت کی پیدائش ہوں۔ خود کو کتنا بھی سنوار لوں مگر رہوں گی تو غریب ہی۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھتی تو گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ میں اب اپنی نئی دوست کے ساتھ کالج آنے جانے لگی تھی۔ میرے گھر اور کالج کے درمیان میں ایک اسٹیشنری کی دکان تھی جہاں سے ہم دونوں اکثر اپنے لیے اسٹیشنری خرید لیا کرتے تھے۔ وہاں پہلے ایک بوڑھے سے انکل بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کچھ وقت سے ہمیں وہاں ایک نوجوان بیٹھا دکھائی دینے لگا۔ ہم دونوں اس سے اپنا مطلوبہ سامان مانگ تو وہ فوراً ہمیں ہمارا مطلوبہ سامان نکال کر دے دیا کرتا تھا۔ میں کچھ دنوں سے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ وہ نوجوان اکثر مجھے گہری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں اکثر اس کی نگاہیں نظر انداز کر دیا کرتی تھی اور اکثر اس کی بے باک نگاہوں سے گھبرا کر نظریں چرا لیا کرتی تھی۔ میرے اس انداز پر وہ نوجوان زیر لب مسکراتا تو میرا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک جاتا تھا۔ ایسا احساس اس سے پہلے مجھے آج تک نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس طرح والہانہ انداز میں تک رہا تھا۔ میں بھی اسے دور سے دیکھنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ اس نوجوان کا دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اب میں روز ہی بہانے سے اس کی دکان پر کچھ نہ کچھ ضرور خریدنے کے لیے جاتی اور نوجوان جیسے بیٹھا میرا ہی انتظار کر رہا ہوتا۔ جیسے ہی جاتی فوراً ہی مجھے میری مطلوبہ چیز پکڑا دیتا، اور جب میں اسے پیسے دیتی تو وہ بہت ہی کم پیسے کاٹ کر باقی مجھے سارے پیسے واپس کر دیتا۔ میں نے کبھی اس سے اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کم پیسے کیوں کاٹتا ہے، کیونکہ ساتھ میں میری دوست بھی ہوتی تھی۔ اب جب بھی اسے پیسے پکڑاتی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، اور یہ سب بجائے مجھے برا لگنے کے اچھا لگنے لگا۔ میرا دل بھی اس نوجوان کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اور چھونے پر میں شرما کر رہ جاتی تھی، اور میرا شرمانا وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن میری دوست نے کالج سے چھٹی کی تو اس دن مجھے اکیلے ہی کالج جانا پڑا۔ کالج سے واپسی پر میرا دل اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے ہمکنے لگا، تو میں نے کالج سے واپسی پر سیدھا اس کی دکان کی راہ لی اور اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ آج جب میں اس کی دکان پر پہنچی تو اپنی دکان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ گرمی بہت تھی، اسی لیے آج رش معمول کے مطابق بہت کم تھا۔ مجھے اپنی دکان کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ فوراً میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج جب میں نے اسے اپنی مطلوبہ چیز مانگی تو اس نے فوراً نکال دی اور گہری نظروں سے میرا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے بات بڑھانے کی خاطر مجھ سے پوچھا کہ آج میری دوست نہیں آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ آج اس کی طبیعت خراب تھی، جبھی اس نے کالج سے چھٹی کر لی ہے۔ اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے دراز سے ایک کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا اور مجھے کہا کہ اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کارڈ کو پکڑ لیا اور واپس اپنے گھر آ کر بھی ہوتا دن بس اسی کارڈ کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی اور اپنے دوست سے ملی تو میں نے اسے کل والا سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح اس نوجوان نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ یہ سن کر تو میری دوست بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، اگر میرے گھر پتہ چل گیا تو میری تو شامت ہی آ جائے گی۔ میری یہ بات سن کر دوست نے مجھ سے کہا کہ مجھے لازمی اس نوجوان سے بات کرنی چاہیے
اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نوجوان کا نمبر ملا دیا۔ میں نے اپنی دوست کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو جیسے بہت ہی پرجوش ہو گئی اور نمبر ملا کر میرے کان سے لگا دیا۔ پہلی ہی بیل پر دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ جب اس نوجوان کی آواز سنی تو میرا دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ہیلو کہا اور فون بند کر دیا۔ میری حالت تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ بات نہیں کی گئی۔ آج کالج سے چھٹی کے وقت میں اس نوجوان کی دکان پر بھی نہیں گئی کیونکہ اس کے سامنے جاتے ہوئے مجھے عجیب سی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری دوست مجھے وہاں لے جانا چاہتی تھی مگر میں اسے وہاں سے زبردستی لے آئی۔ گھر آ کر میں کچھ دیر سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو میرے موبائل پر لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے جب میں نے آدھے سے زیادہ رومانوی اور محبت سے بھرپور شاعری کے تھے۔ میں جیسے اس کے میسیجز پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھوں میں سہانے خواب بنتے جا رہے تھے۔ یہ سب باتیں مجھے کسی دوسری دنیا کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک میسیج میں اس نے آج میرا دکان پر نہ آنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے میسیجز کا جواب دیا اور دکان پر نہ آنے کا بہانہ کر دیا کہ آج میرے سر میں درد۔ اسی طرح پھر ہم ایک ہفتے تک مسلسل میسیجز پر باتیں کرتے رہے۔ اب اس نوجوان نے مجھ سے کال پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ایسا ہونا تو میرے گھر میں ممکن ہی نہیں تھا، تو میں نے اسے منع کر دیا مگر وہ مجھے مسلسل زور دیتا رہا، اسے میری آواز سننی ہے۔ آخر کار اس طرح کال پر بات کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میں اب روز اس کی دکان پر جاتی تھی مگر وہاں بات کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو روز ہی ہماری کال پر بات ہو جاتی تھی۔ میں روزانہ شام میں پڑھنے کا بہانہ کر کے اوپر چھت پر آ جاتی اور اس طرح کئی گھنٹوں ہماری باتیں چلتی رہتی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے پورے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ بدلے میں اس نے بھی مجھے اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری باتیں بڑھتے بڑھتے اب پیار محبت کی باتوں میں پہنچتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پیار میں سر دباؤ ڈوب چکے تھے۔ اب ایک پل بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر پل مجھ سے محبت قدم بڑھتا رہتا اور میرا جی اس کے بغیر لگتا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ پیار محبت میں ہر حد پھلانگتے جا رہے تھے، جبکہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ مجھے زمین میں زندہ دفنا دیں گے۔ ہمارے خاندان میں رشتہ برادری میں ہی کرنے کا رواج تھا، ورنہ لڑکیوں کو ساری عمر کنواری ہی رکھا جاتا تھا، ان کی کہیں باہر شادی نہیں کی جاتی۔ اب اس نوجوان نے مجھ سے اکیلے میں ملنے کی فرمائش کی تو اس کی یہ بات سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے اور میں نے اسے انکار کر دیا، جس کا اس نے بہت برا منایا اور 2 دن تک مجھ سے بات نہیں کی۔ یہ 2 دن میں نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزارے تھے۔ میں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار میں اس سے ملنے پر راضی ہوئی تو اس نے اپنی ناراضگی ختم کی مگر میرا گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا، تو اس کا بھی حکم اس نے ہی نکالا کہ میں کالج کا بہانہ کر کے گھر سے نکلوں مگر کالج نہ جاؤں بلکہ اس سے ملنے اس کی دکان پر آ جاؤں۔ اس دکان میں جس جگہ تھی وہاں صبح سویرے کوئی چہل پہل نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ایک موزوں راستہ تھا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر گھر سے نکلی مگر کالج جانے کے بجائے سیدھا اس کی دکان پر آ گئی۔ وہ پہلے ہی اپنی دکان میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے اپنی دکان میں لے گیا اور دکان کا شٹر ایسے بند کر دیا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے دکان میں کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ملنے میں تنہائی تو آ گئی تھی مگر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھے پرسکون کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور پھر اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہماری شادی ممکن نہیں ہے، ہمارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس تنہائی میں صرف ہم دونوں ہی اکیلے موجود نہیں تھے بلکہ ہمارے ساتھ شیطان بھی تھا۔ ہم نے محبت میں ساری حدیں پھلانگ دی اور لٹی پٹی سی گھر آ گئی۔ اب میرے پاس اس سے شادی کرنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے دن رات اس بات پر اکساتا کہ میں اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں مگر میرا دل راضی نہ ہوتا۔ ایک دن میرے گھر میرے لیے ایک 50 سالہ شخص کا رشتہ آیا اور ابا اس رشتے پر بہت خوش تھے، تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی اور میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کی قربانی دے دی۔ اور یوں میں رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ چند جوڑے لے کر
اپنے گھر سے فرار ہو گئی۔ وہ مجھے کراچی سے لاہور لے آیا اور مجھے اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں رکھا۔ میں روز اس سے نکاح کرنے کا کہتی مگر وہ میری بات ٹالتا رہتا۔ میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ میں 2 ہفتے تک اس کے ساتھ رہی اور اس نے ان 2 ہفتوں تک دل بھر کر میرا استعمال کیا۔ جب میں نکاح کی بات کرتی تو وہ کہتا کہ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو میں چپ کر جاتی۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ اب اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ ایک رات وہ گھر آیا اور مجھ سے تیار ہونے کو کہا۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید ہم لوگ نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو اسی لیے میں دل لگا کر بہت اچھے سے تیار ہوئی اور خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اپنے دوست کی گاڑی مانگ کر لایا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک عجیب سے علاقے میں داخل ہوئی تو میں حیرت سے ارد گرد کا منظر دیکھنے لگی اور اس سے پوچھا کہ ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں، مگر وہ خاموش رہا اور مجھے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ میں کچھ نہ پوچھا اور خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کہاں موجود ہیں۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں بھی اس دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہ ایک بڑا سا دالان تھا۔ وہاں کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور سب نے ہی عجیب و غریب سا میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ عورتیں بہت ہی زیادہ تیار تھیں۔ میں حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے لے جا کر نسبتاً ایک بڑی عمر کی عورت کے پاس بٹھا دیا۔ اس عورت کی مجھے بغور سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنے تکیے کے نیچے سے ایک گھٹی نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے وہ پیسے گنے اور جب اطمینان کر لیا کہ پیسے پورے ہیں تو مجھے چھوڑ کر جانے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھی اور اسے آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی تو اس عورت نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ مجھے دیکھے بغیر دروازہ عبور کر گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے اور مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، شور شرابہ کرنے لگی تو اس عورت نے مجھے 2 تھپڑ لگائے اور ایک اندھیرے کمرے میں لا کر بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مگر وہاں مجھ پر رحم کھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں ساری ہی ایسی عورتیں موجود تھیں جن پر کبھی کسی نے رحم نہیں کھایا ہوگا۔ جب بھی وہ سب میری آہو بکا اور چیخو پکار کو نظر انداز کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ میں جب چیختے چیختے تھک گئی تو وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اس وقت 2 ہفتے بہت شدت سے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی یاد آئی تھی، جن کی محبت اور عزت کو میں اپنے پیروں تلے روند کر آ گئی تھی۔ مجھے رات سے صبح ہو گئی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب مجھے بھوک سے چکر آنے لگے تھے اور میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں نے پھر سے دروازہ بجایا مگر سبھی اپنے کان لپیٹے پڑے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر کسی کو میری حالت پر ترس نہیں آیا۔ آخرکار شام میں کمرے کا دروازہ کھلا اور عورت میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر، اس ٹرے میں سوکھی روٹی اور پتلی سی دال تھی۔ مجھے اس وقت وہ کھانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں جلدی کھانا شروع ہو گئی اور چند ہی نوالوں میں سارا صاف کر گئی۔ میں جب کھانا کھا چکی تو عورت میرے سامنے سے ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور عورت آئی اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک چمکیلا سا لباس تھما دیا۔ میں نے اس عورت کی طرف چونک کر دیکھا تو نے مجھے کہا کہ جلدی تیار ہو جاؤ۔ میں نے تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا اور آج کپڑوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میری اس حرکت پر اس عورت کو طیش آ گیا اور وہ مجھے بری طرح سے مارنے لگی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانے دو مگر اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا یار تجھے یہاں بیچ کر جا چکا ہے، ہم نے تیری قیمت ادا کی ہے، اب ہم جو بولیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی مگر اڈے پر بالکل بھی اسے مجھے ترس نہیں آیا اور مجھے تیار ہونے کا حکم دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نے وہ کپڑے اٹھائے نہیں بلکہ بیٹھ کر بری طرح سے اپنی قسمت کو رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محبت میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، مجھے کوٹھے پر بیچ کر چلی جائے گی۔ مجھے اس لڑکے سے شدت سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا تو وہاں محبت کہیں نہیں تھی۔ میں اور شدت سے اپنی بربادی پر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور مجھے ویسے ہی بیٹھے دیکھا تو دوبارہ سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور زبردستی کپڑے پہننے کو کہا۔ میں نے روتے ہوئے وہ کپڑے پہن لیے تو وہ مجھے اپنے ساتھ اس کمرے سے باہر لے آئی
और एक लंबी राहदारी तय करके एक कमरे के सामने ले आई और मुझे अपने साथ लेकर उस कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा बहुत सजा हुआ था, उसमें पलंग भी रखा हुआ था। उसने मुझे पलंग पर बिठाया और खुद बाहर चली गई। अभी मैं सूरत हाल को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उस औरत ने बाहर जाते एक आदमी कमरे में दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। ये सब देखकर तो मैं घबरा गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो आदमी आंखों में हवस लिए मेरी जानिब आ रहा था और मैं उससे इल्तिजा कर रही थी कि वो मुझ पर रहम खाए, मगर उसने मुझ पर ज़रा बराबर भी रहम न खाया और मुझे बुरी तरह से मसल कर रख दिया। अब रोज़ ही मुझे किसी न किसी के सामने पेश कर दिया जाता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बेहद आजिज़ हो चुकी थी। मुझे अपनी पहली वाली की ज़िंदगी बेहतर लगने लगी थी और सब जो ज़िंदगी में जी रहे थे उससे बेहतर तो मुझे मौत लगने लगी थी। मैं वहाँ दिन रात मौत की दुआएं मांगती रहती थी और रोती रहती थी। इसी तरह एक रात मुझे एक और गाहक के सामने पेश किया गया, मगर वो आदमी इस कदर नशे में धुत था कि वो आते ही बिस्तर पर गिरकर सो गया और उसे कुछ होश न रहा। ये मौका मेरे लिए गनीमत था। मैं उस वक्त यहाँ से भाग सकती थी। मैं दबे कदमों कमरे से निकली और लंबी राहदारी तय करके बाहर सहन में आ गई। इस वक्त सभी लोग मसरूफ थे, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी और मैं खामोशी से उस जगह से निकल गई। वहाँ से निकलकर मैं तेज तेज कदमों से दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते मैं एक अनजान इलाके में दाखिल हो गई। इलाका इस इलाके की निस्बत बहुत बेहतर था। मैं अब थक चुकी थी और मेरे पाँव भी जख्मी हो चुके थे। मुझ में अब मज़ीद चलने की सकत बिल्कुल भी नहीं रही थी। सामने ही मुझे एक मस्जिद दिखाई दी और मैं पनाह लेने के गर्ज से उस मस्जिद में चली गई। मैं जब उस मस्जिद में दाखिल हुई तो आधी रात का वक्त हो चुका था और वहाँ एक मौलवी साहब मौजूद थे और इबादत में मसरूफ़ थे। जब उन्होंने एक लड़की को मस्जिद में दाखिल होते देखा तो चौंक कर अपनी जगह से उठ गए। मेरे करीब आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो मैं ज़ारो कतार रोने लगी और उन्हें कहा कि मैं बेआसरा हूँ, मुझे सर छुपाने के लिए एक ठिकाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किए और मुझे साथ लेकर मस्जिद के साथ बने एक घर में ले गए। मैं घर में दाखिल हुई। जब मौलवी साहब के घर में कदम रखा तो उनके घर में तो कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे यूँ उनके घर में अकेले कदम रखते हुए थोड़ी झिझक सी महसूस हुई। उन्होंने जब मुझे झिझकते देखा तो मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे उनकी ये बात सुनकर थोड़ी हिम्मत हुई। मौलवी साहब के घर में मैं खुद को महफूज समझ रही थी। उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया और मुझसे कहा कि मैं वहाँ जाकर सो जाऊँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें बता दूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया और उस कमरे में आ गई जिस कमरे की तरफ मौलवी साहब ने इशारा किया था। ये कमरा भी बाकी पूरे घर की तरह बहुत सादा था। सिर्फ एक चारपाई ही इस कमरे में पड़ी थी। इसके अलावा और कोई भी सामान इस कमरे में मौजूद नहीं था। मैं वहाँ पलंग पर सुकून से बैठ गई। मैं इस कदर थक चुकी थी कि मैं फ़ौरन ही चारपाई पर लेट गई, क्योंकि मैं अब सिर्फ सोना चाहती थी। कई रातों की शब बेदारी के बायस मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी मैं चारपाई पर लेटी, चादर को अपने ऊपर तान लिया और सोने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे मेरे माँ बाप की याद शिद्दत से सता रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पल में ही उड़कर उनके पास पहुँच जाऊँ। उनके बारे में सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए और जाने कब नींद मुझ पर मेहरबान हुई मुझे पता न चल सका और मेरी गहरी नींद की वादियों में मैं उतर गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जाने कितने दिनों के बाद मैं यूं सुकून की नींद सोई हूँ। ये मेरे इस कोठे में जाने के बाद पहली रात ऐसी थी जहाँ मुझे किसी अजियत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक आधी रात को किसी के मेरे चेहरे से चादर हटाई और मुझे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने मौलवी साहब खड़े थे। मुझे लगा कि उनकी नीयत मुझ पर ख़राब हो गई है और अब वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मौलवी साहब ने मुझसे कहा, जल्दी से उठकर डाले बने स्टोर रूम में छुप जाओ, क्योंकि मुझे ढूंढते हुए कुछ आदमी उनके घर तक आ गए हैं। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई और फ़ौरन ही सामने बने छोटे से कमरे में चली गई और अंदर जाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया। मैं समझ गई थी कि जब मैं कोठे पर उन लोगों को नहीं मिलूंगी
تو انہوں نے میری تلاش میں اپنے آدمی کو دوڑایا ہوگا اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو مولوی صاحب نے میرے باہر آنے کا کہا اور مجھ سے کہا کہ اب میرا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے۔ میں بری طرح سے رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے کسی بھی طرح میرے گھر پہنچا دیں، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو میں نے کراچی کا نام لیا۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولے نہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک کراچی کا ٹکٹ خرید کر مجھے دے دیا اور مجھے کراچی جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا، اور جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ وہیں کھڑے رہے۔ میں انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے فرشتہ صرف لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ اب تک میرا پالا صرف برے ہی لوگوں سے پڑا تھا جنہوں نے انسانیت پر سے میرا اعتبار ختم کر دیا۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے میں کراچی پہنچی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، مگر اس کے سوا میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اور دروازہ بجایا تو سامنے میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ واپس اندر کی جانب دوڑا اور امی کو میرے آنے کی خبر سنائی۔ میرے آنے کی خبر سن کر امی باہر آ گئی اور جب مجھے گھر کی دہلیز پر کھڑا دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میں روتے ہوئے ابا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ابا یہ بدنامی برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے اس گھر میں جگہ دے دی، مگر آج بھی میں خود سے نظریں نہیں ملا سکتی اور اپنے کیے پر پچھتاتی رہتی ہوں۔